السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شیخ آپ سے ایک بات کہنی ہے. جی. جب سے مطلب کچھ دن سے حدیث کی کلاسز میں یہ ہو رہا ہے کہ ہم لوگ کافی اسپیڈ سے جا رہے ہیں اور حدیث بھی پڑھ رہے ہیں، لیکن نا کچھ ٹائم سے ہم سب کو ہی کلاسز جو ہے وہ حدیث کی کافی بھاری لگنا شروع ہو گئی ہیں. مطلب یہ کہ ہم لوگ پہلے نا اس میں یہ کر لیا کرتے تھے کہ تھوڑی عربی بھی پڑھ لیتے تھے، عربی حدیث پڑھتے ہوئے، اور تھوڑا نا اس میں مسئلے مسائل ڈسکس بھی ہو جاتے تھے، تو یہ کہ انٹریکٹیو ہوتا تھا اسٹوڈنٹس اور ٹیچر کے درمیان. لیکن اب ایسا ہو رہا ہے کہ کلاس شروع ہوتی ہے تو بہت زیادہ نا بھاری لگنا شروع ہو جاتی ہے، اور زیادہ ایسا لگتا ہے کہ ہم کچھ اتنا زیادہ کر نہیں پا رہے. تو ایسا ہو سکتا ہے کہ ہم اس میں تھوڑی عربک وغیرہ ڈسکس کر لیں اور کوئی اس طرح کے مسئلے مسائل، تو تاکہ جو ہے نا وہ مطلب یہ کہ صحیح طرح سے ہم سمجھ سکیں کوئی بھی جو حدیث ہو اس کو. صحیح. اصل میں یہ جو کتاب ہے حدیثی کتاب، بنیادی طور پر یہ ہوتی ہے احکام اور مسائل کو سمجھنے اور احادیث کا ایک مرور ہو جائے، کہ ہم احادیث سے ایک مرتبہ گزر جائیں کہ اس کتاب کے اندر کون کون سی احادیث ہیں. اور جو نصاب شامل کیا گیا ہے نا، اب دو ہی طریقے ہیں. یا تو یہ ہے کہ ہم حدیث کے ایک ایک جو ہے وہ لغوی مسئلے کو لے کر اور اس کو صرفی اور نحوی طریقے سے حل کرنا شروع کر دیں. پھر تو وہی ہوگا کہ جو پچھلے سال یعنی پچھلے سیمسٹر میں ہوا ہے، کہ اتنی ہی احادیث ہو پائیں گی جتنی ہوئی ہیں، کیونکہ ہم نے اس حصے میں یعنی اس فترے میں سنن نسائی بھی پڑھنی ہے، جو کہ مجھے ممکن نظر نہیں آ رہا، کیونکہ ہم جامع ترمذی پڑھنی ہے، لیکن یہ کہ سنن نسائی ہم شاید مکمل نہیں کر پائیں گے. تو یہ دونوں چیزیں ہیں کہ احادیث کو پڑھتے ہوئے دو ہی طریقے ہوتے ہیں. یا تو یہ کہ آپ جب احادیث پڑھتے ہیں تو احادیث کا جو مفہوم ہے وہ آپ تک پہنچ جائے، اور ایک ہوتا یہ ہے کہ آپ بھی بات کریں، میں بھی بات کروں، اور سوالات زیادہ ہوں اور مسئلے مسائل پر بہت زیادہ ڈسکس ہو. تو پھر تو ظاہری بات ہے کہ پھر یہ روزانہ ایک پیریڈ کے اندر 2 یا 3 احادیث بھی مشکل سے ہو پائیں گی، اور پھر یہ کہ جو اگلا ہمارا ٹارگٹ ہے وہ بھی مکمل نہیں ہو پائے گا. اب دو ہی باتیں ہیں کہ آپ کو جو سمجھ میں آ رہا ہے آپ مجھے بتا دی، ہم اسی حساب سے چلیں گے. شیخ مطلب یہ کہ ہم جس اسپیڈ سے جا رہے ہیں ہم اسی اسپیڈ سے جائیں، تھوڑا سا سلو کر لیں، لیکن نا تھوڑی اس پر بھی گرامر وغیرہ تھوڑی دیکھ لیں، کیونکہ اصل میں آپ ریڈ کر رہے ہوتے ہیں اور ہم لوگ سن بھی رہے ہوتے ہیں اور لکھ رہے ہوتے ہیں، لیکن کلاس بہت بھاری لگنا شروع ہو جاتی ہے. مطلب یہ ہوتا ہے کہ کلاس جو ہے نا وہ پھر ہم لوگ اسپیڈ سے گزر بھی جائیں تو اتنا وہ نہیں، لیکن حدیث کو ہم زیادہ اس کے مسئلے مسائل کو اچھے طریقے سے ہم ڈسکس کر لیں انٹریکشن کے ساتھ، ایک کم از کم ایسی اس میں سے حدیث کم ہو جائے گی اسپیڈ. مائک میں بات کیجئے. شیخ میں کہہ رہی ہوں کہ بے شک ایسا ہوگا کہ ایک دن میں زیادہ حدیثیں کور نہیں ہو سکیں گی، لیکن ایٹ لیسٹ یہ ہے کہ اب ظاہر ہم پہلی یا دوسری بار دوسرا سال ہی ہے نا حدیث پڑھتے ہوئے، تو تھوڑا سا اگر ڈیٹیل میں پڑھ لیں، اگر ایک حدیث کو مطلب جتنی ڈیٹیل اس کی ریکوائرڈ ہے اگر اتنی ڈیٹیل میں ہم پڑھ لیں اگر پاسبل ہو تو. ظاہر ہے یہ ہم بھی ظاہر سمجھتے ہیں کہ آپ کو بھی سلیبس کمپلیٹ کرنا ہے، لیکن بس وہ یہی ہے کہ ایسا لگ رہا ہے کہ ہم جیسے بہت سپیڈ سے بھاگ رہے ہیں ایک حدیث کو ٹچ کر کے اور پھر سپیڈ سے نکل جاتے ہیں آگے. اس کی وجہ یہ بھی ہے کہ ایک ہی مسئلہ ہوتا ہے اور وہ ایک مسئلہ ایک حدیث کے اندر ذکر کر دیا گیا، اور اس کے متعلق جو سوالات ہیں تو وہ زیادہ ہوتے نہیں ہیں، جبکہ جو دوسری حدیث آ رہی ہوتی ہے اس میں صرف ایک لفظ تبدیل ہوتا ہے، اس سے اگلی حدیث میں پھر ایک اور لفظ تبدیل ہوتا ہے اور اسی کے اوپر باب قائم کیا گیا ہوتا ہے. اب یہ ہے کہ میں پھر بھی یہ کوشش کرتا ہوں کہ عن سے لے کر قال اور ہر ایک کا ترجمہ کر رہا ہوں میں. آپ نے اگر نوٹ کیا ہو تو 1 یا 2 مرتبہ ایسا ہوا کہ حدیث کا ترجمہ نہیں کیا، کیونکہ وہ حدیث مکمل وہی تھی، وغیرہ سب کا ترجمہ بھی ہم ساتھ لے کر چل رہے ہیں. تو اب جو ہے یا تو یہی ہے کہ پھر جو آپ کہہ رہے ہیں کہ اسی حساب سے، کیونکہ مسئلے مسائل اتنے زیادہ ہیں ہی نہیں کہ ایک ہی حدیث کے اندر حیض کا وہ مسئلہ بیان ہوا ہے تو دوسری حدیث میں بھی وہی ہے، تیسری میں بھی وہی ہے.
अब हर हदीस पर हम उतने 15-20 मिनट तो नहीं लगाएंगे, ठीक है ना, उसका एक मरतबा, बल्कि तर्जुमा करना भी जरूरी नहीं है, लेकिन फिर भी हम तर्जुमा वो कर ही देते हैं कि चलो, यानी आपकी एक तसल्ली रहे कि हमने सारा तर्जुमे के साथ पढ़ लिया है। बाकी जितनी जो है वो मतलूबा जो गुंजाइश होती है, जो समझने के अहकाम मसाइल होते हैं, वो अल्हम्दुलिल्लाह ये है कि मेरी कोशिश होती है कि मैं उसको इख्तिसार के साथ जिक्र कर दूं। बाकी कि मुकम्मल गहराई अक़वाल फलाने फलाने क्या कहा, मुकम्मल तौर पर जिस तरीके से कहा जाता है कि एक शरह के साथ पूरी तफसीर सनद के ऊपर बहस, सनद तो आपके पास बल्कि मौजूद ही नहीं है, तो वो तो जाहिर बात है कि फिर उसमें एक या दो हदीसें ही हो पाती हैं, और जाहिर बात है कि वो आपका भी मुस्तवा और मायार भी नहीं है। आपका जो सिर्फ मायार है वो यही है कि अभी एक इबारत दुरुस्त हो, इबारत का मफहूम आपको पता चले, अहादीस का तर्जुमा आ जाए, और हकाम और मसाइल उनकी तरफ जो है वो कुछ इख्तिसार के साथ निशानदेही कर दी जाए। अब ये कि आपने कुछ मशवरे दिए हैं, और मजीद अगर कोई बात यानी पढ़ाने में जिसको हम इख्तियार करना चाहिए कि इसमें मजीद कौन सी चीज ऐड की जा सकती है, तो वो मुझे बताएं। जिस तरह आपने एक बात कही कि नहवी और सरफी लिहाज से उसको जो है हम हल करते जाएं, तो हम इख्तिसार के साथ कभी सवालात कर भी देते हैं इसके। बाकी ये है कि मैंने शेख उबैदुर रहमान से भी इस बारे में बात की थी, तो उन्होंने कहा कि आप एक मरतबा एक किसी तालिब इल्म से हदीस पढ़ा दें, बाकी ये कि हर एक हदीस हर एक तालिब इल्म से पढ़ाएंगे तो फिर ये होगा कि मामला वही रहेगा कि आप आगे बढ़ नहीं पाएंगे। जी पढ़िए हदीस। अल्हम्दुलिल्लाह सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह अम्मा बाद बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अंजाफ बाब मा तफ़अलुन फसाउ इंदल इहराम अन जाफर इब्न मुहम्मदिन क़ाल हद्दसनी अबी क़ाल अतैना जाबिर इब्न अब्दिल्लाह फ़असअलनाहु अन हिज्जतिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़हद्दसना अन्न रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खरज लिखम्सिन बकीना मिन ज़िलक़ादा व खरजना मअहु हत्ता इज़ा अता ज़ल हुलैफ़त वलदत अस्माउ बिन्त उमैस मोहम्मद इब्न अबी बकर फ़अरसलत इला रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कैफ़ अस्ना क़ाल इग़्तसिली वस्तस्फ़िरी सुम्मा अहली। हदीस का नंबर है 291, हदीस नंबर 291। बाबू मा तफ़अलुन नुफ़साउ इंदल इहराम। ये बाब है कि निफास वाली औरतें क्या करेंगी इहराम के मौके पर। अगर एक औरत हज के लिए निकलने का इरादा रखती है जैसे पाकिस्तान से, और यह है कि अभी भी उसको निफास का खून आ रहा है और वो मीकात के पास से गुजरती है, तो इस सूरत में इसको क्या करना होगा। तो इस बात पर इजमा है कि निफास वाली जो औरत है जिसको विलादत के बाद खून अभी आ रहा है, खून रुका नहीं है, तो वो गुस्ल करेगी और खून से बचाव के लिए कोई जिस्म पर कपड़ा बांधेगी और इहराम की नीयत कर लेगी जब मीकात से गुजरेगी। ये मसला है। निफास वाली औरत के लिए हुक्म यह है कि वो जब मीकात से गुजरे, हमारे यहाँ तो ऐसा होता है कि मीकात के पास हम गुजरते नहीं है, जो यमन वाला मीकात है जिसे यलम कहा जाता है, तो यहाँ से जहाज ऊपर से गुजरता है। तो शायद इतना भी पता करते हैं कि नहीं करते, लेकिन घर से जब इंसान ऐसी औरत निकल रही है और वो मीकात से गुजर रही है, तो मीकात पर अगर ठहरना मुमकिन है, जैसे अबियार आली मौजूदा दौर में है, अगर वहां पर कोई आता है तो इस तरीके से कि औरत वो नहाकर साफ हो जाए, जिस्म के ऊपर कोई कपड़ा बांध ले जिससे खून ना बहे, और उसके बाद वो हज की नीयत कर ले, वहां से एहराम बांध दे, ठीक है ना। तो एहराम के जो अहकामात हैं तो वो हैज या निफास वाली औरत के ऊपर भी लागू हो जाते हैं। हैज की सूरत में भी या निफास की सूरत में भी एहराम बांधा जा सकता है नहाकर, ठीक है ना। लेकिन यह है कि जाहिर बात है कि वो जो उसके बाद तवाफ का मरहला शुरू होगा, सफा मरवा की साई या दीगर अहकामात,
تو وہ تب تک شروع نہیں کیے جائیں گے جب تک کہ یہ حیض یا نفاس ختم نہیں ہو جاتا۔ عورت یعنی احرام کیسے باندھے گی؟ عورت کے لیے وہی کپڑے ہوتے ہیں جو اس نے پہنے ہوئے ہوتے ہیں۔ مطلب یہ کہ احرام باندھنے سے مراد یہ کہ وہ احرام کی نیت سے جو بھی کپڑے ہیں اگر وہی ہے انہیں کو پہن لے، نہیں تو دوسرے کپڑے پہن لے، وہ برقع بھی پہنے گی، نقاب بھی لگائے گی۔ بس وہ یہ ہے کہ عورت کے لیے صرف نیت کا معاملہ ہوتا ہے۔ احرام باندھنے سے مراد احرام کے کپڑے پہن لینا۔ حدیث کا نمبر ہے 291۔ جعفر بن محمد فرماتے ہیں کہ مجھے میرے والد محمد نے بیان کیا، اتینا جابر بن عبداللہ، ہم صحابی رسول سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ کے پاس آئے، فسألناہ عن حجۃ النبی صلی اللہ علیہ وسلم، بس ہم نے ان سے سوال کیا، کن سے؟ جابر بن عبداللہ سے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حج کے بارے میں، فحدثنا، بس انہوں نے ہمیں حدیث بیان کی، جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ نے حدیث بیان کی کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خرج، بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نکلے، لخمس، بقین من ذی القعدۃ، لخمس، ان 5 دنوں میں، بقین جو باقی رہ گئے تھے، من ذی القعدۃ، ذی القعدہ مہینے کے، یعنی ذی القعدہ مہینے کے 5 دن باقی تھے، مطلب آخری 5 دن، یعنی 24 یا 25ویں ذی القعدہ کی تاریخ تھی۔ لخمس بقین، ان 5 دنوں کے لیے نکلی، یعنی ان 5 دنوں میں نکلے، بقین من ذی القعدۃ، جو ذی القعدہ مہینے میں باقی رہ گئے تھے، یعنی ذی القعدہ مہینے کی تقریباً 25 تاریخ کو نکلے۔ وخرجنا، اور ہم نکلے، معہ، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ، ہو ضمیر لوٹ رہی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، حتی اذا اتی ذی الحلیفۃ، یہاں تک کہ جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام آئے ذی الحلیفہ مقام پر۔ یہ ذی الحلیفہ کون سی جگہ ہے؟ جی، میقات، جس کے مسجد علی بھی کہتے ہیں، ابیار علی کے نام سے جنوں معروف ہے۔ جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام ذو الحلیفہ مقام پر آئے، ولدت اسماء بنت عمیس، تو جنم دیا اسماء بنت عمیس نے، اسماء بنت عمیس یہ وہی ہیں جو جعفر رضی اللہ عنہ کی بیوی تھی، انہوں نے جنم دیا۔ جعفر رضی اللہ عنہ کے شہادت کے بعد ان سے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے نکاح کیا تھا۔ اسماء بنت عمیس نے جنم دیا محمد بن ابی بکر، محمد بن ابی بکر کو رضی اللہ عنہ۔ فارسلت، بس اس نے پیغام بھیجا، الی رسول اللہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، کیف اصنع، میں کیسے کروں، یعنی میں کیسے احرام باندھوں؟ قال، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اغتسلی، تم غسل کرو، واستثفری، اور تم کپڑا باندھو، ثم اہلی، پھر تم احرام باندھو، غسل کرو اور کپڑا باندھو، پھر تم احرام باندھو۔ اس سے یہ پتہ چلا کہ احرام باندھتے ہوئے غسل کرنا یہ ایک مسنون عمل ہے، اور اگر حیض یا عورت نفاس کی حالت میں ہے اور وہ احرام باندھنا چاہ رہی ہے، مطلب احرام کی نیت کرنا چاہ رہی ہے، تو اس صورت میں وہ وہاں پر جا کر غسل کرے گی اور پھر اس کے بعد وہاں سے احرام کی نیت کر لے گی۔ وستثفری، اور کپڑا باندھو، یعنی ایک کپڑا جو ہے وہ لمبائی میں اور ایک کپڑا اس کے اوپر چوڑائی میں، تاکہ خون کے جو اثرات ہیں وہ نیچے تک نہ آئیں۔
اس حدیث سے یہ معلوم ہوا کہ نفاس کی حالت میں یا حیض کی حالت میں اگر کوئی عورت نکل رہی ہے تو وہاں سے نکلتے ہوئے وہ احرام کی نیت کرتے ہوئے اور احرام کے اندر داخل ہو سکتی ہے، محرم بن سکتی ہے. بالکل اس کے اندر یہ واضح مسئلہ ہے. ثم اہلی، پھر تم احرام باندھو، یعنی احرام کی نیت کر لو. غسل یہ ایک مسنون عمل ہے، اس طرح کے مسئلے کے لیے سنت ہے، یہ واجب نہیں ہے. مسنون کا معنی کیا ہے کہ یہ ایک سنت کا عمل ہے، مستحب ہے، پسندیدہ ہے. اس کے اندر ایک لفظ آیا ہے بقین، یہ لفظ کیا ہے؟ خارج لخمس بقین، اسم ہے، فعل ہے، حرف ہے. بقین من ذی القعدۃ، بقینا اس باقی کو فعل ہے. فعل ہے، کون سا فعل ہے؟ بقینا بقین کون سا فعل ہے یا کون سا صیغہ ہے؟ پہلے یہ بتائیں کہ یہ ماضی ہے یا مضارع ہے؟ یہ بقیہ فعل ماضی ہے، اسی سے یہ لفظ دیا گیا. اب یہ بتائیں صیغہ کون سا ہے؟ جمع، جمع کا صیغہ ہے. جمع، جمع مذکر، مذکر ہے، مؤنث ہے، اور حاضر ہے یا غائب ہے؟ مؤنث ہے، مؤنث. جمع مؤنث غائب. جمع مؤنث غائب، ٹھیک ہے، بالکل صحیح. بقینہ جمع مؤنث غائب کا صیغہ ہے، یعنی 5 جو باقی رہ گئی تھیں ذی القعدہ سے راتیں. وخرجنا معه، آگے ہے حتی اتی ذی الحلیفۃ، اس کو ہم ذو الحلیفہ بھی پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے نا، ذو الحلیفہ. تو یہاں پر ذا الف کے ساتھ کیوں آیا ہے؟ مفعول ہے. مفعول ہے. اور اس کا شمار کن میں ہوتا ہے؟ اس کا کیا نام ہے؟ اسماء خمسہ. اسماء خمسہ. اس کی نسبی حالت ہے، دا اسماء خمسہ ہے اور اس کی نسبی حالت ہے. اسماء بنت عمیس نے محمد بن ابی بکر، یہ محمد بن جعفر یہ کوئی اور ہیں، یہ محمد بن ابی بکر ہیں، اور یہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے بیٹے تھے جو اسماء بنت عمیس سے ان کو ہوئے. کیف اصنع، کیف منصوب کیوں ہے؟ یہ تو مبنی حالت ہے. مبنی ہے. کیف کیسے، یہ مبنی ہے اپنی حالت پر. اور اہلی یہ کیا صیغہ ہے؟ امر کا صیغہ ہے. امر کا صیغہ ہے. فعل کیا ہوگا اس کا؟ ماضی مضارع. اس ہم کہتے ہیں نا اضربی، اس کا فعل کیا ہے؟ ضرب یضرب. یہ اہلی یہ کیا ہے؟ امر ہے، لیکن اس کا بنے گا کیا؟ احل یحل، اکرم یکرم کے وزن پر احل یحل سے، یہ تو اس کا فعل ہو گیا. صیغہ کیا ہے؟ واحد، تثنیہ، جمع، مذکر، مؤنث، حاضر، غائب. کیا ہے؟ واحد، مؤنث، مخاطب، حاضر. ترتیب یہی ہوتی ہے، واحد، پھر مذکر یا مؤنث، پھر حاضر یا غائب یا متکلم. ہم کہیں گے یہ واحد مؤنث حاضر کا صیغہ ہے، احل یحل سے. شیخ یہ جو حکم البانی لکھا ہوا ہے یہ کیا ہے؟ علامہ ناصر الدین البانی رحمہ اللہ نے جو سنن اربعہ پر کام کیا ہے، اور انہوں نے حکم لگایا ہے کہ یہ حدیث کس درجے کی ہے، تو عرب معاشرے میں بھی اور ہمارے ہاں بھی شیخ البانی رحمہ اللہ کی تحقیق پر اعتماد کرتے ہوئے اور اس حکم کو ذکر کر دیا جاتا ہے. تو یہ حدیث صحیح مسلم کی ہے. جی تحقیق، ہاں بالکل بالکل.
صحیح. فواد عبد الباقی, بالکل. محمد شاکر ان کے بھائی, بالکل. بارک اللہ فیکم. باب دم الحید یصیب الثوب, یہ باب ہے اس بیان میں کہ خون جو کہ حیض کا ہو وہ کپڑے کو پہنچے. اگر حیض کا خون کپڑے کو لگتا ہے اور وہاں پر جا کر جم جاتا ہے تو اس کے لیے سنت طریقہ یہ ہے کہ پہلے اس کو کھرچا جائے تاکہ آسانی سے وہ جو وہاں پر جمع ہوا ہے وہ ہٹ جائے, اور پھر اس کے بعد اس کو اچھے طریقے سے پانی کے ساتھ بھگو کر اس کو دھویا جائے رگڑ رگڑ کر, اور اگر ممکن ہو تو جیسا کہ اس حدیث کے اندر ذکر کیا گیا ہے کہ اس کے بعد اس کو اچھی طرح کسی, جس طرح یہاں پر ذکر ہے کہ بیری کے پتوں کے ساتھ جو پانی ہے, تاکہ اس سے اس کے اثرات اور اس کی بو مکمل ختم ہو جائے. ہم سہولت کی خاطر کہہ سکتے ہیں کہ موجودہ دور میں اگر صابن اثر کی کوئی چیز ہے تاکہ اس کے ساتھ اس کو دھویا جائے تاکہ اس کے اثرات مکمل طور پر زائل ہو جائیں. ٹھیک ہے, جس طرح بچہ پیشاب کرتا ہے آپ اس کو بچے کی شلوار کو یا اس کی چڈی کو کھنگال کر رکھ دیتے ہیں تو کیا ہوتا ہے, اس کے اندر بو پیدا ہو جاتی ہے نا. تو اسی طرح جو ہے وہ یہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ تجربہ ہو رہا ہے نا, میرے گھر میں چھوٹا بچہ ہے میرا بیٹا, تو یہ دیکھتا ہوں یہ چیز. تو اسی طرح اگر جو ہے وہ خون کو محض صرف دھو لیا جائے گا نا تو ممکن ہے کہ اس کی بو, اس کے اثرات اس کے اوپر باقی رہیں. تو اس لیے موجودہ دور میں بیری کے پتوں کو تلاش کرنا تو مشکل ہے, لیکن جو اس دور کے اندر یہی سہولت تھی تو موجودہ دور میں اس کو صابن وغیرہ کے ساتھ, سرف کے ساتھ اس کو دھو لیا جائے تاکہ اس کی بو اور اس کے نشان مکمل ختم ہو جائیں. اور یہ کہ اس ٹکڑے کو صرف اتنا ہی آپ اس کو تو وہ پاک ہو جائے گا, پورے کپڑے کو دھونے کی ضرورت نہیں ہے. باب ہے کہ دم الحید, حیض کا خون, یصیب الثوب, یصیب پہنچے الثوب کپڑے کو, حیض کا خون جو کپڑے کو پہنچے. اچھا, باب دمی, یہ دمی کے نیچے زیر کیوں ہے؟ دمی کے نیچے زیر کیوں ہے؟ آپ کا مضاف الیہ تو نہیں ہے. یہ باب ہے حیض کے خون کے بارے میں. بالکل. بارک اللہ فیکم, جزاکم اللہ خیرہ. کون ہے یہ؟ فاطمہ, فاطمہ الزہرا. صحیح. کیا شیخ جواب کیا ہے؟ جی ہاں, یہ مضاف الیہ ہے, لیکن میں کسی اور بات پر ان کو جزاک اللہ کہہ رہا تھا. ٹھیک ہے, یہ باب ہے کہ حیض کا خون جو کپڑے کو پہنچے. عادی بن دینار سے روایت ہے, کہتے ہیں سمعت ام قیس بنت محسن, میں نے ام قیس بنت محسن ان سے سنا. ام قیس بنت محسن, کچھ ذہن میں آ رہا ہے محسن کون ہے, یا کسی اور صحابی کا نام جن کے نام میں محسن آتا ہو؟ ایک صحابی ہے, نہیں محسن ان کے بھائی ہیں, مشہور ترین حدیث ہے ان کی, ہر مسلمان شادی سے جانتا ہو. حدیث یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 70,000 لوگ ہوں گے جو بغیر حساب کتاب کے جنت میں جائیں گے. جی ہاں, تو وہ تھے عکاشہ بن محسن, یہ ان کی بہن ہے. یہ عکاشہ بن محسن یہ ان کی بہن تھی, ام قیس بنت محسن. انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا عن دم الحیض, حیض کے خون کے بارے میں, یصیب الثوب جو پہنچتا ہے کپڑے کو, کہ اس خون کا کیا کیا جائے, کپڑے کو کیسے پاک کیا جائے. قال, آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا حکی ہے, تم اس کو کھرچ لو, تم اس کو کھرچ لو. کھرچنا سمجھتے ہیں نا, جیسے ایک دیگچی جل جاتی ہے اور پھر یہ ہے کہ اس کو کسی چمچ سے یا پھر کہ کسی ڈوئی سے, کسی لکڑی سے یا کسی لوہے کی, جس کو کھرچ کر اسی کھرچن اتاری جاتی ہے. تو فرمایا کہ تم اس کو کھرچ لو بے ذل عین, لکڑی کے ساتھ.
वैसे आमतौर पर लफ्ज जिला बोला जाता है हड्डी जो पसली के अंदर होती है, जिसे है ना कि अलमरअत खुलिकत मिन दिलआइन, औरत को पसली की हड्डी से पैदा किया गया है, क्योंकि जो लकड़ी होती है ना वो भी हड्डी की तरह ही होती है, पतली होती है। तो फरमाया कि हुक्की ही, तुम उसको खुरच लो, बेदिलआइन, लकड़ी के साथ। हुक्की ही, तुम उसको खुरच लो, बेदिलआइन, लकड़ी के साथ। मुमकिन है कि उसको हाथ से खुरचना मुमकिन ना हो, तो उसको किसी लकड़ी के साथ खुरच कर उसको रगड़ कर साफ कर लो। वगसिली है, और उसको धो, बिमाइन वसिद्रिन, पानी के साथ और बेरी के पत्तों के साथ। तो ये अच्छी तरह उसकी मुकम्मल सफाई हो जाएगी। यानी पहले ये है कि उसको खुरच लो और फिर उसके बाद उसको धो, और ऐसा पानी इस्तेमाल कर जो बेरी के पत्तों वाला हो, ताकि उस बेरी के पत्तों की अंदर जो एक मखसूस किस्म की जो वो खुशबू होती है, तो उस वजह से वो जो बू है और जो उसका असर है वो खत्म हो जाए। इससे ये पता चला कि बिलफर्ज अगर जमा हुआ खून हैज के अंदर आता है और वो किसी कपड़े के ऊपर गिर जाता है, उसको आपने खुरच कर हटा दिया, कपड़ा आप नीचे से देख रहे हैं वो साफ है, और खून के निशानात बिलफर्ज अगर कपड़े के ऊपर नहीं भी लगे हुए, तो फिर भी उसको धोना जरूरी है। मनी जो है उसका मामला आगे आ रहा है, लेकिन यहां पर अगर कपड़े के ऊपर एक मर्तबा कोई चीज लगी, हैज का खून गिरा, भले उसके निशानात कपड़े के ऊपर नहीं लगे, खून जो है वो उसके ऊपर वो टच नहीं भी हुआ, बिलफर्ज की ऐसी शक्ल बन जाए, लेकिन फिर भी उस कपड़े को धोना जरूरी है। मिसाल कोई सिल्की कपड़ा है, उसके ऊपर खून गिरा और रगड़ कर गिर नीचे आ गया, और उसके निशानात जो है वो उस खून कपड़े के ऊपर नहीं लगे। इस तरीके से कुछ कपड़े होते हैं ना कि जहां पर कोई चीज वो जमती नहीं है, पॉलिस्टर जिसे होते हैं, तो इस सूरत में भी उसको धोना जरूरी है। हदीस बिल्कुल वाज़ेह है और अल्हम्दुलिल्लाह अहकामात भी इसके अंदर बिल्कुल वाज़ेह हैं कि हैज के कपड़े अगर उसको खून लगा है तो उस खून को धोने से वो कपड़ा पाक हो जाएगा, और सिर्फ उतना ही धोया जाएगा कि जहां पर खून लगा है, पूरे को धोने की जरूरत नहीं है। समियत उम्म कैसिन बिन्त, बिन्त क्यों पढ़ेंगे जी? बिन्त इसको नसब क्यों दी गई है? जी, उम्मा की ये सिफत वाक़ई हो रही है, उम्मा कैसिन बिन्त। मैंने सुना उम्मे कैस से, और उम्मा ये मंसूब क्यों है? उम्मा ये मंसूब क्यों है? इस तरह के मफऊल है। आप सवाल करेंगे ना के ऊपर और ज्यादा भारी पड़ेगा। तो ये उम्मा मंसूब है समयत की वजह से। शेख बदियुद्दीन माशाअल्लाह वो नहव सरफ के अंदर बहुत अच्छी महारत रखते हैं, आपको वो पढ़ा रहे हैं, तो ये मसाइल जो है वो बड़ी गहराई के साथ हल करने के हैं। ये वाइटनेस का क्या मामला है ये मैं नहीं समझा, क्या क्या पूछ रहे हैं? यानी अगर आपका मतलब ये है कि मुकम्मल तौर पर वो खून, अगर ऐसा होता है ना कभी कि खून का धब्बा धोने के बावजूद वो रह जाता है मिसाल के तौर पर, तो फिर क्या कपड़ा पाक हुआ कि नहीं हुआ? आपने अपनी तरफ से कपड़े को, खून को रगड़ कर धो भी दिया, साबुन से भी धो लिया, सरफ भी इस्तेमाल कर लिया, ब्लीच भी लगा लिया, लेकिन फिर भी वो निशान नहीं जा रहा, तो फिर पाक हो जाएगा, ठीक है ना? अगर निशान खून का बाकी है तो वो नुकसानदेह नहीं है। जी हाँ बिल्कुल। उम्म कैसिन बिन्ता, ये सिफत है उम्मा की। अगली हदीस है, इस हदीस से यानी यही पता चला, हुक्म बिल्कुल वाज़ेह है कि हैज का खून धोने से कपड़ा साफ हो जाता है, लेकिन अच्छी तरह धोने का तरीकाकार क्या है कि पहले उसको रगड़ कर उतारें, पानी से धोएं, और फिर इस तरीके से कि जो
یا تو کیمیکل ملا ہوا پانی ہو صابن کے ساتھ سرف کے ساتھ, یا پھر یہ ہے کہ اگر سنت پر عمل کرنا چاہیں تو پھر یہ ہے کہ بیری کے پتوں کا استعمال کیا جائے. عن اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ عنہا, یہاں سے حدیث شروع ہو رہی ہے یا جی. وَقَانَتْ تَكُونُ فِي حَجْرِهَا, اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ عنہا سے روایت ہے. اصل میں ان سے پہلے ایک اور راویہ ہیں, وہ ہے فاطمہ بنت منذر. وہ اس لیے بتا رہے ہیں کیونکہ آگے کا جو لفظ وہ اسی کے ساتھ تعلق رکھتا ہے. فاطمہ بنت منذر وہ روایت کرتی ہیں اسماء بنت ابی بکر سے, وَقَانَتْ تَكُونُ فِي حَجْرِهَا, اور وہ ان کی گود میں تھیں. کون؟ فاطمہ بنت منذر. وَقَانَتْ تَكُونُ فِي حَجْرِهَا, یعنی اتنا کہہ دیا جاتا نا وَقَانَتْ فِي حَجْرِهَا, تَكُونُ اضافی ہے. وَقَانَتْ فِي حَجْرِهَا, اور وہ ان کی گود میں تھیں. کون؟ فاطمہ بنت منذر. کسی گود میں؟ اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ عنہ کی گود میں. کیا معنی گود میں؟ ان کے زیر پرورش. جی ہاں, زیر کفالت تھی, زیر پرورش تھی. تو اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ عنہ نے فاطمہ بنت قیس کو جو ان کی گود میں تھیں ان کو حدیث بیان کی. جی فاطمہ بنت المنذر. جی ہاں, اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ عنہ نے حدیث بیان کی کہ ان امرأتن, بے شک ایک عورت نے, استفتت النبی صلی اللہ علیہ وسلم, نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فتویٰ طلب کیا, عن دم الحیض, حیض کے خون کے بارے میں, یصیب الثوب, جو پہنچتا ہے کپڑے کو. فقال, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, حتی ہے, حتی ہے. پچھلے حدیث میں کیا تھا؟ اس کی جگہ پر کیا لفظ تھا؟ حکی ہے. دونوں کا معنی ایک ہی ہے. اس کا معنی کیا کیا ہم نے؟ کھرچ لو. تو یہاں پر بھی معنی یہی کریں گے, حتی ہے, اس کو کھرچ لو خون کو. تم مقروسی ہے بالماء, پھر فرمایا کہ اس کو پانی کے ساتھ, پانی کے ساتھ, اقرسی ہے, اس کا معنی بھی یہی ہوتا ہے کہ انگلیوں کے اطراف سے کسی چیز کو گیلا کرنا. پھر فرمایا کہ تم مقرسی ہے, پھر تم انگلیوں کے ساتھ اس کو ملو. تم مقرسی ہے, پھر اس کو ملو انگلیوں کے ساتھ. ایک تو پہلے خون کو ہٹا دو, پھر اس کے بعد اس کپڑے کو انگلیوں کے ساتھ اس کو ملو. ملنا یعنی انگلیاں رگڑ رگڑ کر, جس طریقے سے یوں صاف کیا جاتا ہے نا کسی چیز کو رگڑ رگڑ کر, یوں انگلیوں سے اس کو ملو. اوپر جو ہے وہ ہڈی کا لفظ تھا, ٹھیک ہے. بالماء, پانی کے ساتھ, اس کو پانی کے ساتھ ملو. جس طریقے سے ہم یوں بھی کرتے ہیں نا کہ ایک کپڑا ہوتا ہے, اس کو پکڑ کر یوں ہاتھوں سے اس کو ہلا ہلا کر اس کو مل دیتے ہیں. تم من دحی ہے, تم من دحی ہے, پھر تم اس کو جھاڑ لو. ندح کا ویسے معنی ہوتا ہے جھاڑنا, لیکن یہاں پر معنی یہ بھی کر سکتے ہیں تم من دحی, تم اس کو جھاڑو, یا یہ معنی کر سکتے تم اس کو دھو لو. یعنی پہلے تم نے خون کو خرچا, پھر انگلیوں کے ذریعے سے اس کپڑے کو تم نے ملا, اور آخر میں اس کو پانی کے ذریعے سے تم نے اس کو دھو لیا. وصلی فیہ, اور اس میں تم نماز پڑھو. وہی طریقہ کار ہے جو پچھلی حدیث کے اندر تھا. پہلے خون کو کھرچنا, پھر اس کو مل مل کر جو ہے وہ صاف کرنا, اور اس کے بعد پانی سے اس کو دھو لینا. پچھلی حدیث کے اندر اضافی بات یہ تھی کہ وہ پانی بیری کے پتوں کا ہونا چاہیے. باب المنی یصیب الثوب, یہ باب ہے کہ منی جو کپڑے کو پہنچے. اس بارے میں متقدمین اور متاخرین کا کافی اختلاف رہا ہے کہ آیا محض منی کا کسی کپڑے کو لگنا, ہمارے دور میں تو یوں سمجھے کہ منی کا معاملہ پانی کی طرح ہے, وہ اگر کپڑے کے اوپر لگتی ہے تو کپڑے کے اندر جذب ہو جاتی ہے. جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جو غذائیں تھی وہ ملاوٹ والی نہیں تھی, تو اس وجہ سے ان کی غذا کی وجہ سے
وہ مادہ بھی گاڑھا ہوتا تھا. جس طریقے سے ایک بلغم کیسے ہوتا ہے, تو اس طریقے سے وہ کپڑے کے اوپر لگتا کہ جس کو چھلکے کی صورت میں اتارا جانا ممکن تھا. جیسے ایک چیز لگتی ہے اور جم جاتی ہے نا, تو یوں. اب یہ ہے کہ اگر چھلکے کی صورت میں کسی چیز کو اتارا جائے تو اس کے پیچھے نقص یعنی اس کے اثرات نہیں رہتے. ایسا ہے کہ نہیں ہے؟ اگر کوئی چیز چھلکے کی صورت میں لگ جائے تو بسا اوقات اس کو توڑ کر اگر آپ اس کو اتار لیتے ہیں, وہ چھلکا اتر گیا, پیچھے کپڑا صاف ہوتا ہے. اب یہ ہے کہ اگر یوں خون لگے نا, تو خون کو جب تک, جیسے میں نے آپ کو پیچھے بتایا, بھلے اس کا نشان ہو یا نہ ہو, لگا ایک مرتبہ اس کپڑے کو دھونا ضروری ہے. لیکن یہاں پر معاملہ کچھ روایت پہ آگے آ رہا ہے کہ اگر یوں منی اگر لگ جاتی, اس کو کھرچ کر اتار لیا جاتا تو اس کو دھوتے نہیں تھے. اس سے کیا مسئلہ سمجھ آتا ہے؟ منی کے معاملات وہ نہیں ہیں کہ جو خون کے تھے, لیکن اس دور میں ظاہری بات ہے موجودہ دور میں اس کو دھویا جائے گا, ٹھیک ہے نا, کیونکہ وہ کپڑے کے اندر اگر جذب ہو گئی تو. لیکن اگر جذب نہیں اور اوپر سے ہی ہے اور سوکھ گئی اور اس کو کھرچ کر اتار لیا گیا تو اس کپڑے کو دھونے کی ضرورت نہیں ہے. تو اسی وجہ سے اختلاف کیا جاتا ہے کہ منی پاک ہے کہ نہیں ہے. پھر وہ بھی کچھ احناف کی طرف سے جو ہے وہ بےہودہ قسم کی باتیں کہ بہت زیادہ جو ہے وہ پھر اس بارے سے بکواسات کی جاتی ہیں, ان کی کتابوں کے اندر گندی گندی باتیں لکھی ہوئی ہیں, تو اس فضولیات میں جانے کی ضرورت نہیں ہے. بہرحال یہ احادیث کے اندر یہ مسئلہ اس طریقے سے آیا ہے. اگر عورت کو عام دنوں کے اندر اگر وہ سفید پانی جو آتا ہے بسا اوقات ماہواری شروع ہونے سے پہلے, تو ظاہری بات ہے کہ اس کا بھی حکم یہی ہے کہ اس کپڑے کو دھو لیا جائے, جسم کو دھو لیا جائے. باقی یہ کہ جب تک ماہواری باقاعدہ شروع نہیں ہوتی تو اس پانی کے لیے کچھ خاص احکامات نہیں, اور اس وقت روکے گی نہیں جب تک باقاعدہ ماہواری شروع نہیں ہو جاتی. وہ جو پانی آتا ہے اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ عنہ سے روایت ہے, انہ سأل ام حبیبۃ زوج النبی صلی اللہ علیہ وسلم, کہ بے شک انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ ام حبیبہ رضی اللہ عنہ سے سوال کیا. کیا تعلق تھا ان کا آپس میں؟ بھائی بہن تھے. حل کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, کیا تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یصلی فی الثوب, نماز پڑھتے فی الثوب کپڑے میں, الذی کان یجامع فیہ, الذی وہ جو, کان یجامع فیہ کہ جس میں ہم بستری کیا کرتے, جس میں جماع کیا کرتے. جماع کرنے کے دوران اگر کوئی کپڑا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم پر ہوتا, اوپری حصے پر یا نیچے حصے پر, تو کیا اس کپڑے کے اندر نماز پڑھا کرتے تھے؟ قالت, ام حبیبہ رضی اللہ عنہا نے جواب دیا, نعم جی ہاں. اذا جب, لم یرا فیہ اذا, لم یرا نہ دیکھتے, فیہ اس میں, اذن کوئی گندگی. اگر ادا کا معنی ویسے ہوتا ہے تکلیف دینے والی چیز, مطلب گندگی, مطلب یہ ہے کہ شرمگاہ سے نکلنے والا کوئی مادہ, کوئی پانی, منی وغیرہ اگر کپڑے کے اوپر نہ لگتی, یا عورت کی اگر جو ہے وہ اس کے اوپر نہ لگتی اس کے نشانات, تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام اس کپڑے کے اندر نماز پڑھ لیا کرتے تھے. تو محض کپڑے کا جو استعمال ہے وہ کپڑے کو ناپاک نہیں کرتا, جب تک کہ اس کے اوپر جو وہ نشانات نہ لگ جائیں تب تک وہ کپڑا پاک ہے. واضح ہے؟ تو اگر کپڑے کو منی کے نشانات نہیں لگے تو اس کپڑے کو استعمال کیا جا سکتا ہے. ماہواری کہتے ہیں حیض کو, یعنی جو ایسا خون جو مہینے میں آتا ہے, حیض کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے, اردو کا لفظ ہے یہ. باب غسل المنی من الثوب, یہ باب ہے کہ منی کو کپڑے سے دھونا. یہ ان لوگوں کی دلیل ہے جو کہتے ہیں کہ اگر کپڑے کو منی لگ جائے اس کو کھرچنا کافی نہیں ہے بلکہ اس کو دھونا بھی ضروری ہے. دلیل کیا ہے؟ یہ حدیث ہے, عن عائشہ رضی اللہ عنہا قالت کنت اغسل الجنابۃ من ثوب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم.
उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु अन्हा फरमाती हैं कि मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कपड़े से जनाबत को धो लिया करती थी। जनाबत धोने का क्या मतलब है? ये किनाया है, ये इशारा है मनी की तरफ कि मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कपड़े से मनी को धो लिया। आप अलैहिस्सलाम नमाज के लिए निकलते, व इन बुक़अल माई, और बेशक पानी के टुकड़े, पानी के निशानात, बुका पानी के निशानात होते, लफी तौबिही, आपके कपड़े में। माना क्या है? आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु अन्हा फरमाती हैं कि मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कपड़े से जनाबत यानी मनी को धो लेती, आप अलैहिस्सलाम उसी कपड़े को पहन लेते, क्योंकि कपड़े इतने तो वाफिर मिकदार में नहीं थे, उसी कपड़े को पहनकर और चले जाते। तो फिर कहती हैं कि मैं देखती कि उस कपड़े में जो पानी के धोने की वजह से वो जो गीलेपन का निशान होता तो वो मौजूद होता था, और आप चले जाते और उसी में जाकर नमाज पढ़ते। कपड़ा तो पाक हो चुका होता, भले गीला होता। तो ये उन लोगों की दलील है जो कहते हैं कि मनी नापाक है और तभी आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु अन्हा इसको धो लिया करती थी। जबकि आगे हम पढ़ रहे हैं कि उनको खुरस लिया करती थी। तो क्या तत्बीक है? यानी अगर वो गीली होती तो उनको धो लिया करती, अगर गीली हो, ठीक है ना, कपड़े के ऊपर लगी हुई हो, तो जाहिर बात है उसको सूखने का इंतजार नहीं किया जाएगा, उसको धो लिया जाएगा। और अगर सूखी हो तो उसको उतार लिया जाए और उसी में नमाज पढ़ी जा सकती है। ठीक है, ये वैसे उन लोगों की दलील कहते हैं कि नापाक है मनी को धोना। ये बाब था। अगला बाब है बाब फर्किल मनी मिन अस्सौब, कपड़े से मनी को धो लेना। अन आइशा रज़ियल्लाहु अन्हा क़ालत कुन्तु अफ़रुकुल जनाबत। फरक यफरुकु का माना होता है खुरच लेना। ठीक है, मनी से गुस्ल वाजिब तो नहीं होता। अगर मनी किसी को आई है तो जाहिर बात है गुस्ल वाजिब है। बाब फर्किल मनी मिन अस्सौब, बाब यह है कि कपड़े से मनी को खुरच कर उतार देना। फरक यफरुकु का माना होता है खुरचना। उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु अन्हा से रिवायत है, फरमाती हैं कुन्तु अफ़रुकुल जनाबत, मैं जनाबत को खुरच लिया करती थी। वक़ालत मर्रतन उखरा, एक और मर्तबा फरमाया अल मनिया, यानी कुन्तु अफ़रुकुल जनाबत कहा, और दूसरी मर्तबा कहा कुन्तु अफ़रुकुल मनिया, मैं मनी को खुरच लिया करती थी। दोनों का माना एक ही है, यानी एक मर्तबा इशारे किनाये से बात की और दूसरी मर्तबा सराहत के साथ बात की। मिन तौबि रसूलिल्लाह, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कपड़े से। जिससे क्या पता चला कि धोती नहीं थी, सिर्फ खुरच लिया, तोड़कर उतार लिया, फेंक दिया छिलके की तरह, उसको धोया नहीं। अगली हदीस भी ऐसे ही है। आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु अन्हा फरमाती हैं कि लक़द रअयतुनी, लक़द अलबत्ता तहकीक, रअयतुनी मैंने अपने आप को देखा, यानी मुझे अच्छी तरह याद है। वमा यजीदु अला अन अफ़रुकहु मिन तौबि रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हदीस का तर्जुमा बाद में करते हैं। पिछली हदीस के ऊपर मुमकिन है कि कोई ये कहे कि आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु अन्हा ने ये फरमाया है कि मैं खुरच कर तोड़ कर फेंक दिया करती थी। ठीक है ना, मुमकिन है कि आगे वो धोती भी ना हो, धोती भी हो, आगे वो धोती भी हो। ये तो सवाल पैदा होता है ना कि आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु अन्हा की पहली हदीस क्या है? कपड़े से मनी को धो देना, वो तब जब मनी गीली हो। दूसरे में क्या है? मनी को खुरच लेना। तो ये भी मुमकिन है कि बाद में वो खुरच कर उतारने के बाद धोती भी हो। तो इससे जो एहतमाल जो पैदा होता है ना कि खुरच कर उतारने के बाद मुमकिन है धोती हो, तो इस एहतमाल को खत्म करने के लिए इमाम नसाई रहमहुल्लाह अगली हदीस लेकर आए हैं कि आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु अन्हा फरमाती हैं कि मैंने अपने आप को देखा, मुझे याद है, वमा अज़ीदु अला अन अफ़रुकहु, और मैं नहीं कोई इजाफा करती थी इस बात पर कि मैं मनी को खुरच लूं मिन तौबि रसूलिल्लाह, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कपड़े से। क्या माना? खुरचने से ऊपर कोई और काम नहीं करती। खुरचने के अलावा ऊपर और क्या काम हो सकता है? पानी से धोना, तो पानी से नहीं धोती थी। जिससे क्या पता चला? वजाहत आ गई कि अगर उसको कपड़े से
زائل کرنا ممکن ہو تو اس کو دھونے کی ضرورت نہیں ہے، جبکہ پاک چیز کو پاک کرنے کے لیے پانی کی ضرورت ہوتی ہے. نجاست کو زائل کرنے کے لیے پیشاب ہو، پاخانہ ہو یا خون ہو، چاہے حیض کا ہو یا نفاس کا ہو، تو اس کو پاک کرنے کا طریقہ یہی ہے کہ اس کو پانی سے دھویا جائے. مٹی سے آپ دھو کر صاف نہیں کر سکتے، مٹی سے دھو ہی نہیں سکتے، رگڑ رگڑ کے صاف کریں گے پاک نہیں ہوگا جب تک پانی سے صاف نہ کریں. جبکہ منی کا معاملہ کیا ہے کہ اس کو اگر ہٹانا اگر ممکن ہے اور پانی استعمال کرنے کی نوبت نہ آئے، کپڑے کے اوپر نشانات نہ ہو، تو آپ اس کپڑوں کے اندر نماز پڑھ سکتے ہیں، پانی سے دھونے کی ضرورت نہیں ہے. اگر یہ ناپاک ہوتی تو پانی سے دھونے کا حکم دیا جاتا. آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے کہ نہیں اس کو پانی سے دھو. ٹھیک ہے، ایسے کیسے ممکن ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کپڑے کے اندر نماز پڑھیں گے جس کے اوپر پہلے منی لگی ہوئی تھی اور کھرچ کر اتاری گئی، اس کو دھویا نہیں گیا؟ بالکل ناپاکی، ہاں بالکل نجاست کے اندر جس طریقے سے ان کے احکامات ہیں، یہ ضرور ہے کہ اس کو کپڑے سے اتارا جائے گا، لیکن اس کے لیے وہ شدید احکامات نہیں ہیں جو پیشاب اور پخانے کے لیے ہیں. یہ مرد اور عورت دونوں کے لیے ہے یا صرف مرد کے لیے؟ ظاہر بات یہ مرد کے لیے ہے. جی ہاں، اگر عورت کا کپڑے کو لگتا ہے مثال طور پر پانی تو ظاہر بات اس کو دھویا جائے گا. جی کیونکہ وہ پانی باریک ہوتا ہے، پتلا ہوتا ہے، پیچھے ہم پڑھ چکے ہیں. جی سوال ہے؟ تھوڑا مائک میں بولیے گا، تھوڑا سا آواز کم آ رہی ہے. شیخ ابھی تھوڑی دیر آپ نے پہلے بتایا تھا کہ جیسے کچھ عورتوں کو اس طریقے سے ہوتا ہے کہ حیض سے پہلے یہ پانی جو ہے وہ ان کا آتا ہے، اسی طریقے سے کچھ کو اس کے علاوہ بھی مسلسل آتا رہتا ہے کہ ان کو بیماری ہوتی ہے، تو کیا اس کے لیے بھی غسل واجب ہوگا؟ وہ تو ہم پیچھے احکامات پڑھ چکے. اگر جو مسلسل آ رہا ہے وہ پانی ہے یا خون ہے؟ پانی. پانی، تو پھر اس کے اوپر غسل واجب نہیں ہے. اس کے لیے پھر وہی احکامات ہوں گے جو استحاضہ والے ہوتے ہیں، کیونکہ شرمگاہ سے جو بھی چیز نکلے تو اس وجہ سے وہ ناپاک ہو جاتی ہے، وضو ٹوٹ جاتا ہے، چاہے وہ پیشاب کے قطرے ہوں یا پھر کہ کوئی اور مادہ ہے وہ خارج ہو رہا ہے. جس طریقے سے ایک لیکوریا کی بیماری ہوتی ہے، وہ مسلسل جو ہے وہ ایک سفید مادہ ہوتا ہے، ہڈیوں کا گودا وہ عورتوں سے نکل رہا ہوتا ہے، خون ختم ہو جاتا ہے، بچہ پھر نہیں ہوتا، ماہواری صحیح نہیں آتی. تو اگر یہ صورتحال ہے تو اس کے اوپر بھی غسل واجب نہیں ہے. اس کے لیے پھر وہی احکامات ہیں جو استحاضہ کے ہیں. سر اب کے لیے یہ حکم ہے کہ کھرچ لیں بس اور دھوئے نہ، جیسا کہ آپ نے آج کل ایسی منی نہیں ہوتی. آج کل کے ایسے احکامات اس کے اوپر لاگو اس لیے نہیں ہو سکتے کیونکہ آج کل کی جو یعنی ہماری جو غذائیں ہیں تو وہ مادہ ایسا نکلتا ہی نہیں ہے. جب نکلتا نہیں تو پھر آج کل کے لیے یہ احکامات ہیں بھی نہیں. بالکل اگر مزید مثالوں پر نکل آتی ہے اور انسان کو شک ہو جاتا ہے، وہ گیلا پن محسوس ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا، اور بندہ دیکھتا ہے، چیک کرتا ہے، پتہ چلتا ہے کہ اب کسی جگہ نشانات ہے نہیں، لیکن اس کو یقین ہے کہ کپڑے کے اوپر وہ لگا ہے، تو استنجا بھی کرے گا، وضو بھی ٹوٹ گیا، جسم کو بھی اس جگہ سے دھوئے گا. صرف استنجا کافی نہیں بلکہ جہاں جہاں پر احتمال ہے تو وہاں سے اس کو دھونا بھی ضروری ہے، اور جہاں احتمال ہے کہ یہاں کپڑے کے اوپر لگا ہے بھلے وہ نشانات نظر نہیں آ رہے تو اس کپڑے کو دھونا بھی واجب ہے، ضروری ہے. اگر پیشاب لگے مثال کے طور پر، پیشاب خشک مجھے نظر نہیں آ رہا تو کیا کریں گے؟ دھونا واجب ہے. آپ کو پتا ہے کہ یہاں پیشاب لگا ہے. تو مزید کا معاملہ بھی ایسے ہی ہے. اگلی حدیث بھی بالکل اسی طرح ہے. عن عائشہ رضی اللہ عنہا قالت كنت افركه من ثوب النبي صلی اللہ علیہ وسلم، فرماتی ہیں کہ كنت افركه، میں اس کو کھرچ لیا کرتی تھی، من ثوب النبی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کپڑے سے. بالکل وہی معنی ہے، وہی مفہوم ہے، اس کی وضاحت اچھی طرح پیچھے گزر چکی. اگلی حدیث کے اندر بھی یہی ہے، کہتے ہیں کہ فرماتی ہیں كنت اراہ، میں اسے دیکھتی، کسے؟ ہا ضمیر کس کی طرح لوٹ رہی ہے؟
मनी की तरफ। कुन तो अराहु फी तौबी रसूलिल्लाह, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कपड़े में, फअहुक्कुहु, बस मैं उसको खुरच ली थी। इन दोनों हदीसों में भी उसको धोने का जिक्र नहीं है। हदीस की सनद अलग अलग है और यह है कि धोने का जिक्र दोनों हदीसों में नहीं है। अगली हदीस में फरमाती हैं लक़द रअयतुनी, अलबत्ता तहकीक मैंने अपने आप को देखा, यानी मुझे याद है, अफरुकुल जनाबत, मैं जनाबत को खुरच लिया करती, मनी को खुरच लिया करती, मिन तौबी रसूलिल्लाह, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कपड़े से। धोने का जिक्र नहीं है। अजिदुहु, कहती है कि मुझे याद है, मैंने अपने आप को देखा कि मैं उसे पाती थी, यानी मनी को, फी तौबी रसूलिल्लाह, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कपड़े में। अराह का माना यह है कि मैं उसे देखती। पिछले हदीस में जो है अराह कुछ अल्फाज आए हैं, कुन तो अराह में उसको देखा करती। यहां पर यह है कि लक़द रअयतुनी, तहकीक मैंने अपने आप को देखा, अजिदुहु, कि मैं उसे पाती, यानी मुझे उसके असरात मिलते, फी थौबी रसूलिल्लाह, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कपड़े में। फ़अहुत्तुहु, ये पीछे गुजर चुका है और इसका माना यह है कि फ़अहुत्तुहु, मैं उसको खोरच लिया करती, फ़अहुक्कुहु के मानों में। फ़अहुत्तुहु फ़अहुक्कुहु, दोनों का माना, दोनों का वजन एक ही है, बस मैं उसको खोरच लिया करती, अनहु, उससे, यानी कपड़े से। कहने का मकसद यह है कि मैंने अपने आप को देखा, मुझे याद है कि मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कपड़े में मनी को देखा करती और फिर मैं उसको कपड़े के अंदर मनी के निशानात को पाती तो मैं खुरच लेती। धोने का जिक्र इसमें भी नहीं है। दोनों तरह की हदीसें हमारे सामने आ गई कि अगर कपड़े के अंदर गीली हो और पेवस्त हो जाए, कपड़े के अंदर दाखिल हो जाए, जम जाए, जिसे रंग जम जाता है, तो उसको धोना जरूरी है। लेकिन अगर छिलके की तरह ऊपर हो तो फिर आज भी इसके लिए वही अहकामात हैं जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में थे कि उसको खुरच कर उतार कर फेंक दिया और उस कपड़े को धोने की जरूरत नहीं है। ये अजिद, ये क्या है? टाइम का पता ही नहीं चला, मुतकल्लिम का सीगा है। ठीक है, तो फिर इंशाल्लाह हम इसको आगे पढ़ेंगे। बारक अल्लाह फीकुम।